سفارش کرائیں گے. یہ وہ مقام ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر کے پہلے پرصراط پر سے پار ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے ان 70,000 مسلمانوں کو پار کرائیں گے جن کے اوپر کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا. باقی امتیں پار ہوں گی. اس کے بعد دوسری امتیں پار ہوں گی. وہ کون سی امتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ مستدرک حاکم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت, اور اس طریقے سے بالکل برعکس جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت اس پل سے پار ہوگی. ایک تھوڑا سا رک کر کے ایک چیز دیکھ لیں جو اپنے فائدے کی ہے کہ یہ ہم نے اور آپ نے یہ سن لیا کہ وہاں پر ہر مسلمان اپنے نور کی روشنی میں چلے گا. تو ایک فائدے کی ہے ہمارے اور آپ کے, اور ہر وہ مسلمان جو اس پل پر سے گزرنا اور اس موقف کی خطرناکی کے احساس کر رہا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ کیا دنیا میں کچھ اعمال ہیں جو خصوصی طور پر بندوں کے نور کا سبب بنتے ہیں کہ ان کے اوپر بندہ عمل کر لے تو اسے قیامت میں نور ملے گا. ویسے تو اعمال صالحہ عمومی طور پر نور کے سبب ہیں, لیکن کچھ اعمال ایسے خصوصی طور پر ہیں کہ ان کا اگر بندہ اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں اسے نور عطا کرے گا, انہیں نور عطا کرے گا. ان میں سب سے پہلا عمل نماز کا ہے, اور نماز کے اہتمام کا ہے. کس کا ہے؟ نماز کا ہے اور اس کے اہتمام کا ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے جسے آج مسلمان عمومی طور پر چھوڑ دیا ہوا ہے. ذرا سوچیں, واللہ سوچیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اگر آخرت پر ایمان ہے, پل صراط پر ایمان ہے, جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کے دن جن جن مراحل سے گزرنا پڑے گا ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہے, وہ پل صراط کا بھی ہے. وہ پل صراط پر ہے, اور پل صراط پر انسان اپنے نور کی روشنی ہی میں چل کر کے جائے گا. جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس پل پر سے گزر جائے گا, اور جس کا نور جتنا کم ہوگا وہ اس پل صراط پر اتنی ہی آہستہ آہستہ چل کر کے جائے گا. تو ہمارا اگر ایمان ہے تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا. تو نیک اعمال عمومی طور پر بندوں کے لیے نور کا سبب بنیں گے, اور خصوصی طور پر نماز, اور وہ نمازیں جو ذرا مشکل وقت میں آتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے مشکل نماز فجر کی ہے, آج بھی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی. آج بھی سب سے مشکل نماز ہے, اور اللہ کے رسول زمانے میں سب سے مشکل نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد, جو لوگ تاریکیوں میں چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں, قیامت کے دن اسے ایک بہت بڑے نور اور پورے نور کی خوشخبری آپ سنا دیجیے. تو مسجد کی طرف جانا, جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دن قیامت میں کس بات کا سبب ہوگا؟ نور کا سبب ہوگا. اسی طریقے سے مسند احمد اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے جو روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا یوم القیامہ ونجاتا من النار. جو انسان نمازوں کا اہتمام کرے گا, یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی, اور قیامت کے دن اسے نجات بھی جائے گی, ہے نا. اسی طریقے سے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا, ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا. بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ سورہ کہف کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے, خصوصاً اس آخری وقت میں جبکہ دجال کا خروج بہت قریب آ چکا ہے. دجال کا خروج
بہت قریب آ چکا ہے. سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور انسان کو یاد رکھنا چاہیے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اسے برابر پڑھتے رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن جو چیزیں نور کا سبب بننے والی ہیں, جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ سورۃ الکہف, جس نے سورہ کہف پڑھا, کانت لہ نورا یوم القیامت من مقامہ الی مکہ, جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ سورت اس کے لیے قیامت کے دن جہاں پر ہے وہاں سے لے کر کے مکہ تک اتنے لمبے نور کا سبب بنے گا. اور آپ نے فرمایا جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کا سبب بنے گا. تو عرض کرنے کا مقصد, پہلی چیز جماعت کا اہتمام کرنا, دوسری چیز عمومی طور پر نماز کا اہتمام کرنا, اور تیسری چیز کیا ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرنا. اور چوتھی چیز جو دن قیامت میں نور کا سبب بن سکتی ہے وہ حج کا اہتمام کرنا اور صدق نیت حلال کمائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا. طبرانی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جواب میں فرمایا, اذا رمیت الجمار کانت لک نورا یوم القیامہ, جب تم کنکڑی مارو گے تو تمہارے لیے قیامت دن نور کا سبب بنے گی. اور دوسری روایت میں ہے کہ حاجی جب بال کو چھلاتا ہے جتنے بال اس کے گرتے ہیں ہر بال قیامت دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گے. ہر بال نور قیامت دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گے. اسی طریقے سے حالت اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے, جس کو کچھ لوگ چھپاتے ہیں کالا کر کے, کچھ لوگ شرم آتی ہے کہ ہاں بوڑھے کیسے ہو جائیں, کالا کرتے رہتے ہیں ہر ہفتے جو ہے, دوسرے شاید سارے کام چھوٹ جائیں لیکن بالوں کا کام کالا کرنا یہ نہیں چھوٹے گا. حالانکہ یہ غلط بات ہے, کئی اعتبار سے غلط ہے. ایک تو دھوکہ ہے اس کے اندر, ایک تو اس میں دھوکہ ہے. دوسرے یہ کہ بال جو ہے سفید بال ہے یا جس قسم کے رنگ یا خداف کا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اس کو باقی رکھنا یہ مومن کے لیے ایک وقار ہے, ایک مومن کے لیے ایک وقار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سفیدی کے بدلے دن قیامت میں اسے نور عطا فرمائے گا. یہ سوچ کر کے انسان اپنے بالوں کو کالا کرنا چھوڑ دے, اللہ تبارک و تعالی اس اپنے مومن بندے سے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوگا, اللہ تعالیٰ کہے گا چونکہ میری عبادت میں میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے تیرے بال سفید ہوئے ہیں, لو اس سفیدی کے بدلے آج میں تجھے نور عطا کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ, جو ایمان کے اندر بوڑھا ہوگا ایمان کی حالت میں تو یہ بڑھاپا یہ سفیدی دن قیامت میں اس کے لیے نور کا سبب بنے گی. اس طریقے سے دوسرے بھی اعمال ہیں لیکن میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں, اس لیے کہ اصل مسئلہ جو ہے ابھی ہمارا اور آپ کا رہے گا. اب اس طریقے سے لوگ پلسرات تک پہنچ گئے اور پلسرات پر سے گزرنا ہے. دیکھیے پلسرات ہے کیا چیز, اس کی صفات کیا ہیں, تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا سنیں اور آپ یہ اندازہ لگائیں انسان کی موت کے بعد. ذرا ایک بات چیز سوچیں آپ, انسان کی موت کے بعد سے جو مرحلے آتے ہیں ہر مرحلہ اس سے مشکل ترین ہوا کرتا ہے. انسان کی زندگی سے موت کا مرحلہ سخت رہا کرتا ہے, موت کے مرحلے سے لے کر کے قبر کا مرحلہ کیا رہتا ہے, سخت رہتا ہے. قبر کے مرحلے سے لے کر کے حشر کا مرحلہ سخت رہتا ہے. حشر کے اندر حساب و کتاب سے پہلے کا مرحلہ جو ہوتا ہے حساب اور کتاب کے مرحلے سے سخت رہا کرتا ہے. حساب اور کتاب سے بعد کا مرحلہ جو رہا کرتا ہے پلسرات پر سے گزرنے کا اور جہنم کے اندر گر جانے کا یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے, یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے. تو یہ آگے والے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ مرحلہ بڑا ہی سخت ہے. یہ پلسرات ہے کیا چیز, ہمارے یہاں ایک پل کا تصور کیا ہے جس پر انسان اپنی گاڑیاں لے کر کے اپنی سواری لے کر کے آسانی سے اس کے اوپر گزر جائے, لیکن وہ پل ایک عجیب پل ہوگا, عجیب پل ہوگا. وہ ایسا پل ہوگا
کہ اللہ